تم دیکھو تو ہر چیز میں ہی تمہیں اس رب کا حب تمہارے واسطے دکھے گا، وہ جو ہر گھڑی تم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کیا تمہارے غموں سے غافل ہوگا؟ وہ تو محض چند گھڑی تمہیں آزما رہا ہے، اور تم دیکھنا بہت جلد وہ تمہارے واسطے بہت آسانیاں فرمائے گا۔ ہمت جب دم توڑنے لگتی ہے، ساتھ ہی اللہ کی طرف سے جواب آ جاتا ہے۔ کوئی آیت سامنے آ جاتی ہے، کوئی امید دکھائی دے جاتی ہے۔ کرتا ہے نہ پھر اللہ ہم سے باتیں، دیتا ہے نہ جواب۔ کیا اس نے تمہیں انکار کیا؟ خود سے انکار سمجھ لینا تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ کیا تمہیں اللہ تعالی پر یقین نہیں؟ تم مانگ کر تو دیکھو، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ یاد رکھو، اگر اس نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ صبر کرنے سے صبر آ جانے تک کا سفر نہایت تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن اس عرصے میں بندہ اپنے رب کی خاص نظر میں ہوتا ہے۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے، تم بس دعا کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو، تمہاری دعائیں جلد قبول ہوں گی۔ یہ اس کے فیصلے ہیں جس کے حق میں بھی جو کر ڈالے، کسی کو در دیا اپنا، کسی کو در پتر رکھا۔ اللہ آزمائش میں انہیں ڈالتا ہے جن سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جو رب تک لے جائے وہ ٹھوکر سزا نہیں ہوتی۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ پڑھو درود کہ دل کے اندھیرے چھٹ جائیں، پڑھو درود کہ دکھ درد میں کمی آئے۔ مشکل وقت تلخ ضرور ہوتا ہے اور گزرتا بھی دیر سے ہے، لیکن یہ وقت گزرنے کے بعد آپ کی شخصیت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے، اور پھر آپ ہر قسم کے حالات سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سمجھیں تو یہ وقت اچھے برے کی پہچان کروانے اور رب سے قریب کرنے میں آپ کا مددگار ہے۔ مصیبت کی شکایت نہ کرو، اس سے اللہ ناراض، دشمن خوش اور دوست غمگین ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن ہر 40 دن بعد کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ تمہاری بے چینی کو وہ سکون میں بدلنے پر قادر ہے، وہ تمہارے معاملے کو درست کرنے میں تمہارا صبر آزماتا ہے۔ جب محسوس ہو کہ سب راستے بند ہو گئے ہیں تو اللہ کے راستے پر چل پڑو۔ جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال اور اس رب پر یقین کا خیال، ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے، در حقیقت وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی۔ سب سے بڑا خسارہ تو یہ ہے کہ اس جنت میں ہماری کوئی جگہ نہ ہو جس کی وسعت
زمینوں اور آسمانوں سے بھی زیادہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کنویں کے گہرے اندھیرے سے نکالا ہے، تو وہ تمہیں بھی جلد دنیا کی چھوٹی بڑی مشکلات سے نکال دے گا۔ رب امتحان میں ڈالتا ہے چونکہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے، اور انسان امتحان میں ڈالتا ہے چونکہ گرانا چاہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ مجھے ہمیشہ اس بات پر اعتراض تھا کہ اللہ صرف مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، لیکن جب میں نے وجہ جان لی تو ان لوگوں پر ترس آنے لگا جن کو اللہ نے کبھی نہیں آزمایا۔ جن لوگوں کے تعلق اللہ سے مضبوط ہوتے ہیں انہیں توڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انہیں توڑنے والے اکثر خود ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس رب کی انگلی پکڑ کر چلو تاکہ وہ تمہارا ہاتھ تھامے۔ بھلا جس کا ہاتھ رب نے تھام رکھا ہو اس انسان کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ اس لیے اس اللہ سے تعلق مضبوط بناؤ۔ تم پاک ہو یا ناپاک ہو، خاک ہو یا راکھ ہو، اپنے پاک، خاک یا راکھ، ناپاک ہونے کے جاب میں نہ آنا۔ وہ اتنا پاک ہے جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ سو جہاں ہو جیسے ہو، دھتکارے گئے ہو یا اپنائے گئے ہو، اسے اپنا آپ سونپ دو۔ دنیا تمہیں پرفیکٹ چاہے گی، مگر اس کا محبت بھرا دامن تمہاری شکستگی پر توڑ کر تمہیں گلے لگائے گا۔ دنیا کی نگاہ تمہیں شرائط پر قبول کرے گی، اور وہ ایک تمہیں کسی بھی غرض سے پرے گلے لگا کر اپنا بنا لے گا، تھام لے گا۔ بس ایک بار اپنے لیے ہی صحیح اس اللہ مہربان کی طرف آؤ تو صحیح۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔